أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رمضان المبارک کی یہ ہماری 10ویں نشست ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہیں. ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام قابل تعریف ہے، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھا ہو یا پھر ہماری نظر میں وہ کام برا ہو. اچھا ہو تو قابل تعریف ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا، لیکن مصیبت میں مبتلا کر دینا، نقصان کر دینا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ کل تفصیل بیان کی تھی، یہ بھی اللہ کا کام ہے اور وہ کام بھی قابل تعریف ہے. اس پر میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے اس کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا ہے. میں نے مثال دی تھی قرآن مقدس کا وہ قصہ جو مشہور اور معروف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت خضر نے یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی جدائی اختیار کر لی کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں اب جدائی ہے، اب ہمارا ایک ساتھ سفر نہیں ہو سکتا ہے اور آپ میرے ساتھ گویا کہ سفر نہیں کر سکتے ہو. سأنبئک بتأویل، جن باتوں پر تم صبر نہیں کر سکے اور ہماری شرط کو تم پورا نہیں کر سکے، اور وہ جو 3 کام ہم نے کیے تھے اللہ کے حکم سے، اس کی حکمت تم جان نہیں سکے، اور ظاہری نظر میں تم کو وہ کام بہت ہی برے اور ناقابل تعریف بلکہ قابل مذمت نظر آئے، میں اس کی تشریح کر دوں گا، میں اس کا رہسیہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دوں گا. چنانچہ پہلی بات کیا بیان فرمائی تھی؟ پہلا کام کیا ہوا تھا کہ حضرت خضر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا، اور وہ بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اگر تختہ نہ توڑتا تو ظالم بادشاہ اس کشتی کو لے لیتا. چھوٹا نقصان بہتر ہے کس کے مقابلے میں؟ بڑے نقصان کے مقابلے میں. شریعت نے یہاں بھی ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ الضرر الاخف، یعنی کہ
جب کسی انسان کے سامنے کسی کام کے دو پہلو ہو، یا کہہ لیجئے کہ اس کے سامنے دو کام ہو اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کام لازماً نیسیسری طور پر اس کو کرنا ہی کرنا ہے، وہ دونوں کام کو چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا ہے، مگر خطرہ یہ ہے کہ دونوں میں سے جس کام کو وہ اختیار کرے گا اس کو نقصان پہنچنا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ دو میں سے کسی ایک کام کو کرنا تو کرنا ہی ہے، کسی کام کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یا تو شریعت نے اس کا پابند بنا دیا ہے یا حکومت وقت نے اس کا پابند بنایا ہے کہ دو میں سے ایک کرنا ہے، دو بھی نہیں کرنے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں میں سے کسی کو نہیں کرنا ہے۔ شریعت نے اصول بیان فرمایا کہ ایسے موقع کے اوپر دو کاموں میں سے جس کا نقصان کم ہوا کرتا ہے اس کام کو اختیار کر لیا جائے، اور جس کا نقصان بڑا ہوا کرتا ہے اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ خیر، تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ رہسیہ، یہ حکمت اور یہ مصلحت سمجھا دی کہ موسیٰ، تختہ کو توڑ دینا یہ چھوٹا نقصان تھا، اور تختہ کو باقی رکھنا، کشتی کو اچھی کنڈیشن اور پوزیشن میں اگر میں برقرار رکھتا تو بہت بڑا نقصان یہ ہونے والا تھا کہ یہ چند مزدور روزانہ کی مزدوری سے محروم ہو جاتے، اور اسی کشتی کے اوپر ان کی روزی روٹی۔ لہذا اس کشتی کو تھوڑا توڑ کر کے نقصان پہنچا دیا گیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ یہ مزدور اور کہہ لیجئے کہ یہ کشتی چلانے والے اسی ٹوٹی ہوئی کشتی کو لے کر کے واپس نکل گئے اور درمیان میں جا کر کے اپنی کشتی کی مرمت کر لی اور اس کو درست کر لیا۔ یہ وہ بات تھی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض تھا، اور ان کو سوال تھا کہ خضر، تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا۔ حضرت خضر کا کیا ہوا یہ کام کیسا تھا؟ اچھا تھا، یہ قابل تعریف تھا، مگر اس مصلحت اور حکمت تک ہم میں کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا کام کیا کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ راستے چلتے اس معصوم اور پیاری سی جان کو گلا مروڑ کر کے، گردن مروڑ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کر دیا تھا۔ اب حضرت خضر اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ، ظاہر میں تو یہ کام بہت ہی بوڑھا تھا کہ واقعی میں کسی انسان کو نقصان پہنچا دیا گیا اور کسی معصوم سی جان کو ختم کر دیا گیا، جو ہماری لوجک اور ہمارے عقل میں کسی طرح سے آنے والا یہ کام نہیں تھا، لیکن سنو، میں نے یہ کام بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا، اور اس کے پیچھے راز یہ تھا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، خبیر ہے، جو ہر چیز کے بارے میں انتہائی باریکی کو جانتا ہے، جو بہت ڈیپلی علم رکھنے والا ہے، اور اس جیسی باریکی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے رب کے پاس ایسا علم ہے، اس علم کی بنیاد کے اوپر اور اس کی باریک بینی کی بنیاد کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کو اس بچے کے انجام اور نتیجے کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور جوان ہوگا تو اس کی فطرت اور اس کے نیچر کے اندر کفر شرک رکھا ہوا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد یہی بچہ کفر شرک اختیار کرنے والا تھا، اور صرف اتنے پر بس نہیں تھا کہ اگر وہ خود کفر و شرک اختیار کر لیتا اور اس پر بات ختم ہو جاتی تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن مسئلہ اتنے کے اوپر رکا ہوا نہیں تھا، اتنے کے اوپر ٹکا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس کے ماں باپ بہت ہی دیندار تھے، اس کے ماں باپ شریعت کے پابند تھے، اور اس کے ماں باپ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو دل و جان سے مانتے تھے، اس کو عزیز رکھتے تھے۔ یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد
خود بھی کفر شرک کے اندر مبتلا ہونے والا تھا، اور یہ بچہ اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر اور کہہ لیجئے کہ اپنی جوانی کے بل بوتے کے اوپر اپنے ماں باپ کو بھی شریعت سے ہٹا کر کے کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے والا تھا، جس کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بانس ہی کو توڑ دیا جائے کہ کوئی کنیا بانسری بنانے والا اور بجانے والا ہی نہ رہے۔ اس بنیاد کے اوپر میں نے اس کی گردن کو مڑوڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی کفر و شرک سے بچ گیا اور اس کے ماں باپ کو بھی کفر و شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ وہ حکمت تھی جس حکمت سے کوئی واقف نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی اس حکمت سے واقف نہیں تھے اور اس مصلحت سے واقف نہیں تھے۔ تو ظاہری نظر کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم حضرت خضر کو دینا کہ موسیٰ کہ اس بچے کی گردن کو مڑوڑ دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے، یہ ناقابل تعریف بلکہ قابل مذمت تھا۔ لیکن اس حکمت اور مصلحت کو کون سمجھ سکتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کروایا تھا۔ اس لیے ہم یہ بات دعوے کے ساتھ اب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام، چاہے وہ حضرت انسان کی نظر میں اچھا ہو یا حضرت انسان کی نظر کے اندر برا ہو، کسی بھی صورت کے اندر قابل مذمت اور برائی کے قابل و لائق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام کیسا ہے؟ قابل تعریف ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور تیسرا کام، جس کو دیوار کو سیدھا کر دیا تھا جو ٹیڑھی ہو چکی تھی، بستی کی دیوار کو ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس کو سیدھا کر دیا تھا۔ سیدھا کرنے کا یہ کام تو ظاہری شکل میں اچھا، لیکن اس بستی والوں نے ایک بے ادبی کی تھی نا۔ وہ بے ادبی کون سی تھی کہ حضرت موسیٰ اور خضر نے سامنے سے جا کر کے کہا تھا کہ ہم مسافر ہیں، دور سے آ رہے ہیں، دوسری بستی سے آ رہے ہیں، ہم فلاں ہے۔ اپنے بایو ڈیٹا بھی ان کے سامنے بیان کر دیے گئے، اپنا تعارف بھی پیش کر دیا، مگر اس کے باوجود بھی بستی والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ادھر حضرت خضر نے دیوار سیدھا کرنے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے پاس سے دیوار کو درست کرنے کی کوئی اجرت نہیں لی۔ اس پر حضرت موسیٰ کو اعتراض تھا کہ بھوک تو شدت سے لگی ہوئی ہے، اور ویسے بھی یہ لوگ قابل رحم بھی نہیں تھے کہ آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی اور اس کے اوپر آپ نے اس کے پاس سے کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ اجرت لے لیتے کم سے کم تو آج ہماری میزبانی تو انہوں نے کی نہیں تھی، ہمارے کھانے پینے کا اسی اجرت کے ذریعے کچھ نہ کچھ سامان ہم کو مل جاتا، اور آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اعتراض تھا جو ظاہری نظر کے اندر بالکل ٹھیک اور درست تھا، لیکن حضرت خضر فرماتے ہیں کہ موسیٰ یہی وہ آخری سوال تھا اور یہی وہ آخری اعتراض تھا جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائیگی کا سبب بن گیا، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں فراق کا سبب بن گیا، جس کے بعد ہم اور تم سفر میں ساتھ نہیں رہ سکے۔ اس آخری سوال کا جواب بھی ذرا سن لیجئے۔ جس دیوار کو میں نے ٹیڑھا ہونے کی بنیاد کے اوپر سیدھا کیا تھا، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتلا دی تھی کہ اس دیوار کے نیچے دو چھوٹے اور یتیم بچوں کا خزانہ کسی نے دفن کر کے رکھا ہے، ان کے والیوں نے دفن کر کے رکھا ہے۔ اگر یہ دیوار سیدھی نہ کی جاتی تو کچھ دنوں کے بعد یہ دیوار تو گر پڑنے والی ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو تم نے چونکہ دیکھا کہ اس شہر کے لوگوں میں ویسے بھی شرافت کا مادہ بہت کم پایا جا رہا ہے، ویسے بھی اس شہر کے لوگوں کے اندر انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے، ہیومنٹی اور مانوتا ان کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر ادنا بھی شرافت ہوتی ان کے اندر تو ضرور وہ ہمارا اکرام اور احترام کرتے، اپنی مانوتا اور ہیومنٹی کی بنیاد کے اوپر میری اور آپ کی عزت کرتے، مگر آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی شرافت کا اظہار نہیں کیا، اکرام اور احترام کا کوئی اظہار
دیوار انہوں نے نہیں کیا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ غیر شریف لوگ اس دیوار کے نیچے ان چھوٹے چھوٹے اور 2 یتیم بچوں کا جو خزانہ دفن ہے وہ کھل جاتا اور یہ لوگ اس کو لوٹ کر کے لے جاتے اور ان 2 یتیموں کو ان کے خزانوں سے محروم کر دیتے۔ اس بنیاد کے اوپر میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس قدر سیدھا کر دیا کہ وہ اتنے زمانے تک سیدھی برقرار رہے، گویا کہ جتنے زمانے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جوانی کو پہنچ جاوے اور خود اپنے مال کی حفاظت کی پوزیشن کے اندر آ جاوے اور خود بخود وہ اپنے خزانے کو اپنے کنٹرول میں کر سکے اور ایسے لوگوں سے اپنے خزانے کو بچا سکے کہ جن کی نظریں اس خزانے کے اوپر بری ہو سکتی ہے اور وہ اس کو لوٹ سکتے ہیں۔ اے موسیٰ، یہ وہ حکمت، یہ وہ راز اور یہ وہ رہسیہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر میں نے بلا کسی اجرت کے لیے ہوئے ان کی دیوار کو درست اور سیدھا کر دیا تھا۔ اس قصے سے ایک سبق ہم کو یہ ملا کہ بہت سارے اللہ کے کام، بلکہ اللہ کے جتنے بھی کام پائے جاتے ہیں ہمیں پیدا کرنے سے لے کر کے موت تک، بلکہ کائنات کو بنانے سے لے کر کے سستی کے سرجن سے لے کر کے کہہ لیجئے کہ سستی کو ختم کرنے تک، مہا وناش تک کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں اور بے شمار مصلحتیں چھپی ہوئی ہے۔ اے حضرت انسان، ان مصلحتوں کو اور ان حکمتوں کو تو اپنے چھوٹے سے دماغ کے ذریعے اور اپنی معمولی سی عقل کے ذریعے ہرگز نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس بنیاد پر میرے پروردگار کا ایک ایک کام کیسا ہے، قابل تعریف ہے۔ اس لیے ہم ہر موڑ کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ ارے سستی کو ختم کر دینا، مہا وناش جس کو کہا جاتا ہے، قیامت جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اس زمین کو اور پہاڑوں کو روئی کے پنبے کی طرح اڑا دیا جائے گا اور اس دنیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رکھنے دی جائے گی۔ کیا بظاہر یہ بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز بھی قابل مذمت ہے؟ یہ چیز بھی تعریف کے لائق اور قابل نہیں کہ یہ دنیا پر انسان جی رہا ہے، یہ جگمگا رہی ہے یہ دنیا، یہ آسمان اور اس کے یہ ستارے، یہ زمین اور اس پر لگائے گئے یہ درخت اور اس کے یہ چھوٹے چھوٹے پودے اور ان پودوں کے اوپر لگنے والے یہ رنگ برنگی پھول اور ان رنگ برنگی پھولوں سے پھوٹنے والی یہ قسم کی خوبصورتی، یہ گھاس اور یہ طرح طرح کی کہہ لیجئے کہ ہوائیں، یہ کبھی گرم ہوائیں تو یہ کبھی سرد ہوائیں، انسانی ضرورتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا نظام ہزاروں سالوں سے چلا کر کے رکھا ہے اور نہ معلوم کتنے سالوں تک یہ چلتا رہے گا، ایک دم سے اس کائنات کو توڑ کر کے رکھ دیا جائے اور ایک دم سے اس کائنات کو روک کر کے رکھ دیا جائے ظاہری نظر کے اندر، تو یہ کام مہا وناش کا کام ہے، یہ سستی کو ختم کر دینے کا کام ہے، یہ زمین و آسمان کو ختم کر دینے کا کام ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے قابل تعریف ہو سکتا ہے، یہ کیسے؟ اس کو قرآن نے بیان فرمایا، اذا السماء انشقت واذا السماء فطرت، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے آخری پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی بھونچال، قیامت کے زلزلے اور قیامت کی بنیاد کے اوپر زمین کا دھس جانا، پہاڑوں کا ریزہ ہو جانا اور آسمانوں کا ہواؤں کے اندر اڑ جانا، یہ ہزاروں میل دور، لاکھوں میل دور جو بڑے بڑے سیارے ہم کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے ستارے اور گرہ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، یکسر ان چیزوں کو ایک سور کے ذریعے اور ایک پھونک کے ذریعے ختم کر دینا ظاہری نظر کے اندر ایسا لگتا ہے، یہ کسی بھی صورت کے اندر قابل تعریف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے یہ چیز اس بنیاد کے اوپر قابل تعریف ہے کہ اس کی مصلحتیں تو بے شمار ہیں اور اس کی حکمتیں تو ان گنت ہے، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک حکمت جو ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سستی کو ختم فرما کر کے، روزے جزا کو قائم کر کے، بدلے کے دن کو قائم کر کے، اچھوں کو اچھائیوں کا بدلہ دے گا تو بروں کو برائیوں کا بدلہ دے گا، اس کے ماننے والوں کو جنت عطا کرے گا، اس سے بغاوت کرنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔
بتائیے اس مصلحت اور اس حکمت کی بنیاد کے اوپر اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو کیا اب بھی یہ کام قابل تعریف نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا اب بھی یہ کام قابل مذمت ہوگا؟ کیا اب بھی یہ کام ناقابل تعریف ہوگا؟ ہر کام میرے پروردگار کا کیسا ہے؟ قابل تعریف ہے۔ اس بنیاد کے اوپر بولو، ہر وقت ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہیں گے۔ نقصان ہو جاوے تب بھی کہیں گے الحمدللہ، اور جو ہے فائدہ ہو جاوے تب بھی کہیں گے الحمدللہ کہ ربا اس نقصان کے اندر بھی میرے لیے کیا رکھا ہے؟ تو نے فائدہ رکھا ہے، جس فائدے تک میری نگاہ پہنچ نہیں رہی ہے اس کے اوپر بھی میں تیری پرشنسا کرتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں تیرے گن گاتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں کیا کرتا ہوں؟ تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلے ہی مرحلے کے اوپر یہ سبق اپنے بندوں کو سکھلا دیا کہ ہر حال کے اندر، ہر حال کے اندر اور ہر حال کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ تو بولو آپ بھی ایک مرتبہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ جس حال میں بھی اس نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، یہ حالت میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی اچھی ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا، اس پر ایک مختصر سی جھلک سنا کر کے اگلی بات کو میں شروع کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ، یہ لفظ کیا ہے؟ اس پر بہت سی علمی بحثیں ہیں، اور ان علمی بحثوں کو میں اس جگہ کے اوپر بیان کرنا ہرگز چاہتا نہیں ہوں۔ جو ایک موٹی سی بات ہے جو میرے اور آپ کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے، اس کو چند منٹ میں بیان کر کے اپنی اگلی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ایک اور بات جو اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے تعلق سے میرے مطالعے میں تھی، اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر ہی دوں تاکہ ہماری بات ایک دم سے مکمل ہو جائے۔ اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا قصہ مفکر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، جو پاکستان کے ایک عرصے تک چیف جسٹس رہ چکے ہیں، بلکہ پاکستان کی اکنامیکل سسٹم اور ارتھ ویوستھا کے ایک بہت بڑے مشیر رہ چکے ہیں، اور اس وقت ابھی عالمی طور پر ورلڈ لیول کے اوپر کئی اکنامیکل سسٹم کے وہ مشیر ہیں، اور کئی بینکوں کے بھی، اسلامک بینکنگ کے بھی وہ مشیر سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ صلاح کار جن کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مقام کے اوپر ایک تقریر کے دوران جو ان کا تفسیری بیان ہے، جو ان کی تفسیری تقریر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہے۔ وہ قصہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے ولی ہونے کی بنیاد کے اوپر اللہ کی کائنات کے اندر بہت غور و فکر کرتے تھے۔ جو بھی چیز ان کو نظر آ جایا کرتی تھی، اس چیز کے اوپر وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتے تھے، اس بنیاد کے اوپر کہ ان کی نگاہ کے اندر ایک بات تھی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، کائنات کا ایک ذرہ بھی تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ ذرہ جو ہم چلتے ہیں نا اور ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، وہ ذرہ جو ہم چلتے ہیں اور ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے اس ایک چھوٹے سے ذرے کو جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ چکا ہے اور جس کی ہم ذرہ برابر ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، لیکن ضرور بالضرور اس کو بھی تو نے کسی نہ کسی کے کام کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس ذرے کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اتنے بلند پہاڑ، یہ جنگلات، یہ میدان، اتنے بڑے بڑے انسان اور یہ اتنی بڑی بڑی مخلوق اور یہ جنگلات کے ہاتھی اور یہ شیر اور یہ چیتے، ان میں سے وہ کون سی چیز ہے جو میرے پروردگار نے لایانی اور بیکار پیدا کر رکھی ہو؟ اے انسان، کبھی کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے اوپر غور و فکر کیا؟ کیا تو نے رب تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت یعنی کہ پیدا کرنے کی جو صفت، اس کے سرجن ہونے کی جو صفت ہے، اس صفت کے اوپر تو نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان میں سے، کائنات میں سے کسی ایک چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ یہ چیز اس بزرگ کے سامنے تھی۔
انہوں نے دیکھا کہ وہ چل رہے تھے اور چلتے چلتے اتفاق سے ان کو اپنے آگے ایک بچھو چلتا ہوا نظر آیا، ایک بچھو۔ اب ہم جیسے ہوئے تو بچھو کو دیکھ کر کے فوراً پتھر ہاتھ میں لیں گے یا پھر کم سے کم لکڑی ہاتھ میں لے کر کے اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر آخرکار وہ اللہ کا بندہ تھا، آخرکار ولایت کے مقام کے اوپر فائز تھا، اور رب کی پیدا کردہ چیزوں کی ایک ایک حکمت کے بارے میں ان کو یقین تھا، اس لیے انہوں نے دماغ کے اندر یہ خیال کیا کہ یہ بچھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار تو پیدا نہیں کیا، آج وہ کہاں جا رہا ہے، کس کام کے اوپر جا رہا ہے، اس کے پروردگار نے، بلکہ ہم سب کے پروردگار نے آج اس کو کون سی ڈیوٹی کے اوپر لگایا ہے، آج وہ کون سے کار خیر کے لیے جا رہا ہے۔ کسی بھی صورت کے اندر اس بچھو کا پیچھا کرنا ہے اور مجھے کسی بھی طرح سے اس حکمت اور مصلحت کو معلوم کرنا ہے۔ بچھو تو جانتے ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی ہوں گے، کچھ بیٹھتے ہیں بیچھی، جس کو اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، جی ہمارے چھوٹے بچے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر کہ ابھی بچے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ بات آتی نہیں ہے، لیکن اذان کے کلمات کہلوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تکبیر کے کلمات ان چھوٹے بچوں کے کانوں میں کہلوا کر کے یہ بات نقش کرا دی حضرت انسان کو کہ ہر بچے کے اندر پیدا ہوتے ہی سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ورنہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹے سے کان جو ابھی دنیا میں آج آیا ہے اور چند منٹ پہلے آیا ہے، اس کو سنا کر کے آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ اذان کے کلمے کہلوا کر کے رب تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو سمجھا رہا ہے کہ تو چاہے بچہ ہو، چاہے تو 55 کا ہو جائے، یعنی 55 کو پہنچ جائے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر کے حساب سے بنا رکھی ہے۔ خیر، تو یہ بچھو آگے آگے چل رہا ہے اور یہ بزرگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ آج کسی بھی صورت کے اندر اس بچھو کو سمجھنا ہے اور مجھے جاننا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہے ہیں، چلتے رہے کافی دور تک وہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور یہ بزرگ اپنی دھیمی رفتار سے چلتے رہے، اور پہنچتے پہنچتے وہ دریا کے کنارے کے اوپر گیا اور جا کر کے دریا کے ساحل کی طرف اس نے رخ کر لیا، کنارے کی طرف اس نے رخ کیا، وہ بزرگ بھی اس کے پیچھے پیچھے کنارے کے اوپر پہنچ گئے۔ کنارے کے اوپر پہنچ کر کے بچھو ٹھہر گیا اور بزرگ بھی اس کے پیچھے ٹھہر گئے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا۔ اتنے میں سمندر کے کنارے کے اوپر ایک کچھوا آیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کاچبا کہتے ہیں۔ وہ کچھوا آیا اور وہ کچھوا آنے کے بعد سمندر کے کنارے کے اوپر آ کر کے ٹھہر گیا، بالکل کنارے کے اوپر آ کر کے بچھو نے کنارے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کے اس کچھوے کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی یہ سوار ہو گیا، کچھوا پھر سمندر کے اندر چلنا شروع کیا۔ اس بزرگ نے تو چونکہ ٹھان لیا تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اللہ نے کون سی حکمت اس کے پیچھے رکھی ہے، آج مجھے اس حکمت کو معلوم کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنے بغل سے ایک کشتی کو کرائے پر لیا اور وہ بھی کشتی لے کر کے اس کچھوے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ایک زمانے تک، یعنی کہ ایک مرحلے تک وہ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس نہر اور سمندر کے اس پار پہنچ گئے۔ کچھوا سمندر کے کنارے پر کشتی کی طرح جا کر کے لگ گیا تو بچھو نے بھی دیکھا کہ ساحل آ چکا ہے، سمندر کا کنارہ آ چکا ہے۔ وہ اتر کر اور وہ کود کر اتر گیا اور اتر کر پھر جو ہے اسی کنارے کے اوپر اس نے چلنا شروع کیا۔ یہ بزرگ بھی اپنی کشتی سے اترے اور بچھو کے پیچھے چلنا شروع کیا، دل میں خیال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی منزل کہاں ہے، میری سمجھ میں آتا نہیں ہے، یہ کہاں جا کر کے رکے گا، کہاں جا کر کے ٹھہرے گا، اور وہ کون سی ڈیوٹی بجانے کے لیے آج یہاں سے نکلا ہے۔ چل رہے ہیں اور پہنچے، بہت دور تک وہ پہنچ گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا ایک درخت ہے سایہ دار۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور بہت میٹھی نیند، آرام کی نیند سویا ہوا ہے، اور نیند کی ایک زبردست لذت لے رہا ہے اور مزے سے سو رہا ہے۔ لیکن کیا تھا وہاں پر؟ اس کے سرہانے کے اوپر ایک سانپ
جو ہے تھن لگائے ہوئے بالکل کھول کر کے اس کو ڈسنے کے لیے ایک دم پوزیشن بنا کر کے تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ بچھو وہاں پر پہنچا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بھی، ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر بھی بچھو کودا، اس نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کے اس سانپ کے سر کے اوپر چڑھ گیا اور اپنے جسم کے اندر جتنا بھی زہر ہو سکتا تھا وہ زہر سانپ کے اندر انڈیل دیا اور وہ سانپ اس بچھو کے زہر کو برداشت نہیں کر سکا اور وہیں پر جا کر کے وہ دیر ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اور اس طرح سے اس بچھو نے جا کر کے اس سانپ کے سے اس سوئے ہوئے انسان کی جان کو بچایا. یہ تھی بچھو کو پیدا کرنے کی ایک حکمت اور اس بچھو کو وہاں تک پہنچانے کی ایک حکمت. مجھے بتائیے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ نے بچھو کو کیوں پیدا کیا؟ اگر یہ حضرت انسان کو کاٹ لے تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کو نقصان پہنچ جائے گا. بتاؤ یہ بچھو، یہ سانپ، یہ جنگلات کے زہریلے جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں، سائنس بھی اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو چکا ہے، وہ بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو زمین اور آسمان کے نیچے جو اسپیس پایا جا رہا ہے، یہ جو خلا پایا جا رہا ہے، اس کے اندر بہت سارا پولیوشن پایا جا رہا ہے. کافی کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے اندر ہے اور کافی آکسیجن بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، جس کے ان بیلنس ہو جانے کی بنیاد کے اوپر اور اس کے اندر توازن کے نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ایک قسم کا زہر پیدا ہوتا ہے. اگر اس زہر کا ٹھیک سے انتظام نہ کیا جائے تو یہ اشرف المخلوقات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اس کو برداشت نہ کر سکنے کی بنیاد کے اوپر یہ زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ان کی موت کا سامان بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زہریلے جانور پیدا فرمائے اور ان زہریلے جانوروں کی ڈیوٹی ہی یہ کی کہ جتنا بھی پولیوشن کے اندر زہر پیدا ہو رہا ہے اور جتنا زہریلا مٹیریل پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑے بڑے قسم کے سانپ، یہ بچھو ان تمام کے تمام پولیوشن کو اور زہریلے مادے اور مٹیریل کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں اور ایک صاف ستھرا، ایک صاف شفاف آکسیجن انسان کے لیے تیار ہو رہا ہے اور اس پولیوشن کو ختم کر کے ایک بہترین اور صاف ستھری آرام دہ فضا اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرما رہے ہیں، جس کو لے کر کے حضرت انسان زندگی گزار رہا ہے. بتاؤ یہ پیدا کرنا ان زہریلے جانوروں کا قابل تعریف ہوا یا قابل مذمت ہوا؟ یہ بھی قابل تعریف ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. آگے دستیس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم حفظہم اللہ و رعاہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طویل عمر عطا فرما کر عافیت کے ساتھ ہم سب پر ان کا سایہ تادیر قائم اور دائم رکھے. اس وقت دنیا میں مسلم اسکالر جو پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی دینی اور شرعی کہہ لیجئے کہ ان کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں جو عالمی لیول کے اوپر محنتیں ہو رہی ہے، ان تمام محنتیں کرنے والوں میں ٹاپ لیول کے مسلم اسکالر جن کو کہا جاتا ہے، اسکالر تو بہت سارے پائے جاتے ہیں مگر جن میں خدا ترسی بھی پائی جاتی ہے، جن میں تقوی بھی پایا جاتا ہے، جن میں طہارت بھی پائی جاتی ہے، جن میں پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے اور جو ایک انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت کے علم بردار جن کو کہا جا سکتا ہے. ہاں وہ آگے لکھتے ہیں، ان کے لیے کیوں ہم دعا نہ کریں، اس لیے میں نے چند جملے دعائیہ کہہ دیے. وہ لکھتے ہیں اس کے بعد اتنے میں اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ایک بچھو میرے پاس سے گزر رہا ہے. اب میں نے جیسا کہ کہا کہ انسان کا نیچر ہے، جب بھی اس کو کوئی نقصان دینے والی اور تکلیف دینے والی چیز نظر آ جاتی ہے تو کسی بھی صورت میں اس سے آنکھ مچولی سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا ہے. اس کی عادت رہی ہے، اس کی یہ پرکرتی ہے، اس کا یہ نیچر بن چکا ہے کہ فوراً وہ ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آدمی جیسے ہی بیدار ہوا، بیدار ہو کر کے دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے، یہ بھی اس کو مارنے کے لیے گویا پتھر لے کر کے کھڑا ہو گیا. وہ بزرگ پیچھے ہی کھڑے تھے، انہوں نے زور سے آواز دے کر کے کہا کہ اے میرے بھائی ذرا ٹھہر جائیے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام حیات لے کر کے آیا تھا. یہ بچھو تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی کا ایک انوکھا پیغام لے کر کے آیا تھا.
اگر یہ بچھو نہ آتا تو یہ سانپ جو تم اپنی بغل کے اندر مڑا ہوا دیکھ رہے ہو وہ اپنی پھن تیار کر کے اور ایک دم زہر کو باہر لا کر کے بس تیار تھا کہ تمہارے اوپر انڈیل دیتا اور سیکنڈوں کے اندر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا. لہذا یہ بچھو تو تمہارے لیے پیغام حیات اور زندگی کا پیغام لے کر کے آیا تھا، لہذا تم اس کو مارتے کیوں ہو؟ اس کو مت مارو، اس کو اپنے راستے کے اوپر جانے دیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے اس سے یہ باتیں کہ بہت سارے کام دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں جو میرے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، میرے مزاج کے موافق نہیں ہوا کرتے ہیں. میرا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم کہ اس کے پیچھے میرے پروردگار کی کون کون سی حکمتیں کام کر رہی ہے، میرے پروردگار کی کون کون سی مصلحتیں کام کر رہی ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام کاموں کے اوپر ہم تیری پرشنسا کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ. تو میں کہہ رہا تھا لفظ اللہ جب ہم معنی کرتے ہیں اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں معبود کے. معبود یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے. لیکن حقیقت میں اگر سمجھنا ہے آپ کو تو لفظ اللہ کو میں آپ کو ایک جملے کے اندر کہہ لیجئے کہ ایک پریبھاشا کے اندر بہت مختصر انداز میں سمجھا دو کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے، اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس ذات کے سامنے اس کی تمام کی تمام مخلوق، جس ذات کے سامنے اس کی تمام مخلوق امید اور خوف کے ساتھ، کیا امید اور خوف کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو لے کر کے جاوے اور وہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے. اس ذات کا نام کیا ہے؟ بولو اللہ ہے. تمام کی تمام مخلوق اپنی تمام ضرورتوں کو لے کر کے جاوے اور وہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے اور کوئی بھی مخلوق کا ایک فرد بھی اس کے پاس سے اپنی ضرورت کو پورا کیے بغیر واپس نہ آوے، اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ہم میں کا کون ایسا ہے کہ جس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالی پورا نہ کر رہا ہو؟ کون ایسا ہے جس نے اپنی ضرورت اللہ کے حضور رکھی ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ضرورت کو پورا نہ کیا ہو؟ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے اس دنیا کو بنائے ہوئے، چاہے پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے ان پڑھ انسان ہو، چاہے کتنے ہی دیوی اور دیوتاؤں کو وہ ماننے والا بن جائے، چاہے وہ کتنے بھی کنکر اور پتھر کو اپنا بھگوان اور کہہ لیجئے کہ اپنی مورتی بنا کر کے اس کی پرستش کرنے لگے، مگر جب بھی وہ کسی پریشانی کے اندر پھنس جایا کرتا ہے، جب بھی کوئی طوفان اس کو آ کر کے گھیر لیا کرتا ہے اور جب بھی وہ کسی ایسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو سب کچھ کو اور ہر ایک کو دیوی دیوتا ماننے کے باوجود بھی آخر کار وہ اس کی نسبت کس کی طرف کر دیتا ہے کہ مالک نے ایسا تو کیا، اور اس کی انگلی کا اشارہ کدھر کو جاتا ہے؟ اوپر کی طرف کو جاتا ہے. اتنے سارے معبودوں کو ماننے کے باوجود بھی وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، بھلے وہ اس کا نام اللہ نہ رکھے، بھلے وہ اس کو پربھو کہہ دے، بھلے اس کو بھگوان کہہ دے، بھلے وہ اس کو کرشنا کہہ دے، بھلے وہ اس کو گوڈ کہہ دے اور پتہ نہیں وہ اس کو کیا کیا کہہ دے، لیکن آخر کار اس کے دماغ کے اندر جو ذات بسی ہوئی ہے اور اس کے دماغ کے اندر جو ذات رچی ہوئی ہے، وہ رچی بسی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے. اس لیے کہ اس کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ اس بھنور سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس منظر کو بڑے عجیب و غریب انداز کے اندر کھینچا ہے کہ مشرکین مکہ لات کو اپنا معبود مانتے ہیں، منات کو اپنا معبود مانتے ہیں، عزا کو اپنا معبود مانتے ہیں اور پتہ نہیں قسم کی دیوی اور دیوتاؤں کو، ارے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہر سب کچھ کر رہے ہیں. قرآن نے اس منظر کو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا ہے. مگر یہ لوگ بھی جب
کبھی بھی دریاؤں کے اندر سفر کرتے تھے اور سمندروں کے اندر سفر کرتے تھے اور ان کی کشتیاں سمندر کے طوفانوں میں آ کر کے گر جایا کرتی تھی، اور اب ان کو بچنے کے لیے کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا، کوئی پاسبلٹی وہاں پر نہیں رہتی تھی۔ اس موقع کے اوپر بھی وہ اگر کسی ذات کو پکارتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان بھی اپنی جو ضرورت بھی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے امید اور خوف کے ساتھ لے کر کے جاوے اور وہ ذات اس کی ان ضرورتوں کو پورا کر دے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ بولو اللہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک کیا انہوں نے 500 بلکہ 700 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 700 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی مقبول کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے البرکات المکیہ، اور البرکات المکیہ کتاب درود شریف کے اوپر مشتمل ہے۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن، حدیث نبویہ، اسرائیلی روایات، ان روایتوں میں جہاں جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے اور جس نام کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کتاب کے اندر، ان کتابوں کے اندر یاد کیا گیا ہے، ان تمام ناموں کو تقریباً 1000 کے قریب ناموں کو انہوں نے اس میں جمع کر دیا اور اکٹھا کر دیا، اور ان ناموں کو لے کر کے درود پاک بنایا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی احمد، اللہم صلی علی مجتبی، اللہم صلی علی مصطفیٰ۔ اس طرح سے انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب درود پاک بنائے ہیں، اور وہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس کتاب کو منظر عام پر انہوں نے پیش کیا۔ لوگوں نے جس نیت سے اس کتاب کو پڑھا ہے، تجربہ یہ بتا رہا ہے، اس عاجز نے بھی اپنی ایک مجبوری اور ضرورت کی بنیاد کے اوپر اس کتاب کو پڑھا، صرف ایک مرتبہ پڑھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی جتنی تعریف بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری وہ ضرورت اور ہماری وہ مجبوری محض ایک مرتبہ یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی بنیاد کے اوپر پوری فرما دی۔ اس عاجز نے اور دوسرے چند لوگوں نے مل کر کے اس کے 2000 نسخے چھاپے تھے، اور وہ تقریباً تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ اب ختم ہو گئے ہیں، اور دوسرا ایڈیشن بھی کسی نے چھاپنے کے لیے رکھا ہے۔ خیر، تو حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کی یہ ایک کتاب کی جھلک میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ میں ان کی ایک اور کتاب کا اس لیے تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو 2-4 منٹ میں لفظ اللہ کا تعارف سمجھ لیا، آپ نے تو 2-4 لفظوں میں اور 2-4 عبارتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ذات ہے تو اس کی ذات کا پریچے معلوم کر لیا، لیکن وہ 700 کتابوں کا مصنف ہے، انہوں نے صرف اور صرف لفظ اللہ کے اوپر ایک کتاب لکھی، اور وہ 2 والیوم کے اندر لکھی ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف اسی ایک لفظ اللہ کے اوپر بحث کی، جن میں کا ایک والیوم تقریباً 600 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، یعنی 600 پیج کے اوپر مشتمل ہے۔ اس طرح صرف اور صرف لفظ اللہ کے اوپر وہ بحث کرتے چلے جا رہے ہیں، اور 1200-1300 صفحات کے اوپر انہوں نے صرف لفظ اللہ کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ علماء عرب کے سامنے جب یہ کتاب پہنچی، اس کتاب کے دیباچے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کی تعریف اور اس کتاب کی پرشنسا کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ جب علماء عرب کے سامنے یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اگر اس وقت کے تمام علماء بھی مل کر کے اس جیسی کتاب لکھنا چاہتے تو نہ لکھ سکتے۔ اتنی زبردست کتاب اس اللہ کے بندے نے، کتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہوگا، کیسا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہوگا، کیسی اپنی معرفت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوگی کہ صرف لفظ اللہ کے اوپر، اللہ کے تو 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں میں سے جس نام سے آپ اللہ کو پکارو گے، آپ رحمان سے پکارو، رحیم سے پکارو، آپ اس کو نافع سے پکارو، آپ اس کو دار سے پکارو، آپ کریم سے پکارو، آپ اس کو جو ہے کہہ لیجئے کہ اللہ کے نام سے اور سبحان سے پکارو، جس نام سے آپ پکارنا چاہو پکار سکتے ہو۔ ایک لفظ کے اوپر کتنے صفحات؟ 1200، یعنی کہ 600 سے زائد صفحات کا ایک والیوم، اور ایسے کتنے والیوم لکھے ہیں؟ 2 والیوم لکھے ہیں۔
تو آپ بتاؤ، اگر ان 2 والیوم میں سے میں 50 صفحات کو بھی اگر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو 1 مہینہ آرام سے اس کے اندر نکل سکتا ہے۔ صرف میں کیا کہتا ہوں، 50 صفحات آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کھولوں تو 1 مہینہ اس کے اوپر، میرا کمال نہیں ہے، اس اللہ کے بندے کے لکھے ہوئے کلام کا کمال ہے، اور اللہ کا کمال ہے کہ جس نے اس کو یہ کمال عطا فرمایا، اس لیے کہ پوری انسانیت کے کمالات کو اگر جمع کر دیا جائے اور ان تمام کمالات کے اندر اگر غور کیا جائے تو ان سب کمال میں سب سے بڑا کمال کس کا نظر آتا ہے؟ اللہ کی ذات کا کمال نظر آتا ہے۔ اس لیے حضرت انسان کو کسی بھی کمال کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے الحمدللہ کے اوپر جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل ہم اپنے اللہ کی شان ربوبیت کے اوپر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ میرا پروردگار شان ربوبیت کے ساتھ متصف ہے، وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، کس طرح سے پرورش کرنے والا ہے۔ اور آئندہ کل انشاءاللہ اس بات کی میں ضرور وضاحت کروں گا کہ ان صفات کے اوپر اتنا میں کیوں بول رہا ہوں، کیوں آپ کو وہ اتنے سارے قصے نہیں سنا رہا ہوں، اور انہی صفات کے اوپر اتنا کھل کر کے اور اتنا واضح انداز میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی انشاءاللہ کل کے سبق کے دوران میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ دماغ حاضر رکھ کر کے بیٹھیں گے، میں بھی اپنے آپ کو مکمل تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ بھی مکمل تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ کل بیٹھیں گے، ضرور بھی ضرور رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کو سن کر کے انشاءاللہ ایسا ایمان تازہ ہوگا، ایسا ایمان تازہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان صفات کا استحضار ہو تو مجھے اور آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين ونجنا برحمتك من القوم المنافقين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا، اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا، اللهم اجعلنا إليك توابا، اللهم اجعلنا إليك توابا، اللهم اجعلنا إليك توابا، يا غافر الذنب، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا غافر الذنب ويا قابل التوب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بالوں تک ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا ہر لمحہ تیری نافرمانی میں گزر رہا ہے، اے اللہ ہماری ہر گھڑی تیری معصیت میں گزر رہی ہے، اے اللہ تیرا کھا کر کے، اے اللہ تیری نعمتوں کا استعمال کر کے، اے اللہ ہم بہت نالائق بن چکے ہیں، اے اللہ بہت نالائق بن چکے ہیں، اے اللہ بہت نالائق بن چکے ہیں، بہت بڑے پاپی بن چکے ہیں، اے اللہ غیر تو غیر ہم تیرے ہو کر بھی تیرے پاپی بن چکے ہیں، اے اللہ غیر تو غیر ہم تیرے ہو کر بھی مجرم بن چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پاپوں کو دھو دیجئے، اے اللہ ہمارے پاپوں کو دھو دیجئے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دیجئے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا کر کے ہمارے پاپ اور ہمارے جرائم اور ہمارے کرائم کو اے اللہ ہم سے دھو دیجئے اور ہمیں پاک اور صاف کر دیجئے، اے اللہ روزانہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ روزانہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ روزانہ توبہ کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے اللہ، بہت کمزور ہے اللہ، بہت کمزور ہے اللہ، بہت کمزور ہے اللہ، یقیناً اس پر استقامت کی ضرورت ہے اللہ، لیکن کہ اللہ بشر ہونے کی بنیاد پر، انسان ہونے کی بنیاد کے اوپر کہ اللہ تجھ سے وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں اللہ، لیکن ٹوٹ جاتے ہیں اللہ، کہ اللہ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ، کہ اللہ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ وعدے، کہ اللہ بہت کمزور واقع ہوئے ہیں، اللہ تو بڑا قادر ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ اپنی طاقت سے ہمیں بچا لے، تو بچائے گا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ، اے اللہ تو منان ہے، اے اللہ تو احسان کرے اور احسان جتلاوے، اے اللہ تجھے کون پوچھنے والا ہے، اے اللہ تجھے کون پوچھنے والا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی توبہ پر برقرار رہنے والے بنا دے، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ یہ گناہوں کی نفرت اے اللہ دل کے اندر ہمیشہ کے لیے جما دے، اے اللہ موت تک کے لیے گناہ کی نفرت دل کے اندر ڈال کر اے اللہ موت تک اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ یہ طاعت اور یہ نیکیوں تیری فرما برداری کا شوق اور ذوق پیدا فرما کر اے اللہ موت تک کے لیے اے اللہ تیری فرما برداری کرنے والے بنا دے، اے اللہ تیرے وفا شعار بندے بنا دے، اے اللہ تیرے عہد الستو کو اے اللہ جو تو نے ہمارے ساتھ کیا تھا اے اللہ اس کو یاد رکھ کر کے زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ عالم ارواح میں ہم تجھ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، تو نے ہم سے ایک رب ہونے کا وعدہ لیا ہے، اے اللہ اس وعدے کو حاضر رکھ کر اے اللہ اس وعدے کو دماغ میں رکھ کر کے زندگی گزارنے والے بنا دے، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، اے رحمان اے رحیم اے کریم، اے اللہ رحم فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، اللہم اشفنا اللہم اشفنا اللہم اشفنا اللہم ارحم موتانا اللہم اشفنا اللہم اشفنا واشفی مرضانا اللہم اشفنا واشفی مرضانا اللہم ارحمنا وارحم موتانا اللہم اغفر لنا 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 وارحم موتانا اللہم توفنا مسلمین اللہم توفنا مسلمین اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ایمان و اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما، اے اللہ ایمان و اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں جب بھی اس دنیا سے تو رخصت کرے اور منتقل کرے اے اللہ صالحین اور تیرے نیک بندوں کی صفوں میں کھڑا کر دینا، اے اللہ صالحین اور تیرے نیک
بندوں کی صفوں میں کھڑا کر دینا۔ اے اللہ تیرے حضور اور تیرے دربار میں اے اللہ آتے وقت ہمارے پاس تو کوئی خاص پونجی موجود نہیں ہے، اے اللہ یہ ہلکی سی ایمان کی چنگاری لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اس ناکارے کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ تیرے کلام کو سننے کے لیے اللہ بیٹھتا ہے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے وقت نکالنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اے اللہ بڑی تمناؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اے اللہ کچھ پانے کے لیے بیٹھتے ہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں کہ میں ان کو دے سکوں اللہ، لیکن اے اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، اے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تو خزانوں کا مالک ہے، اے اللہ یہ جس نیت سے بیٹھتے ہیں تو اپنے خزانے غیب سے انہیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیجئے، مجھے بھی اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے پاس وہ زبان نہیں، میرے پاس وہ منہ کہاں اور میرے پاس وہ ہاتھ کہاں، میری زبان گندی ہو چکی ہے، اے اللہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، اے اللہ میرے ہاتھ پاپی بن چکے ہیں، اللہ میں کیسے تیرے سامنے اے اللہ یہ ہاتھ بڑھاؤں اور تیرے سامنے کیسے یہ زبان دراز کر سکوں، لیکن یہ اللہ بے شرم بن کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ، یہ اللہ یہ کاسے گدائی لے کر کے تیرے سامنے کھڑے ہیں اللہ، اے اللہ یہ فقیروں جیسا پیالہ لے کر کے تیرے سامنے کھڑے ہیں، اللہ یقیناً ہم فقیر ہیں، انتم الفقراء تو نے فرمایا ہے اللہ، بے شک ہم فقیر ہیں، انٹرنیشنل فقیر ہے اللہ، تیرے دربار میں آج فقر و احتیاط کا ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ، اے اللہ تو امیروں کا امیر ہے، تیری سخاوت کے چرچے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری سخاوت کو دنیا نے دیکھا ہے، اے اللہ تیری سخاوت کو دنیا نے دیکھا ہے، ہم فقیروں کو ہم محتاجوں کو خالی دامن مت پھیرنا، اے اللہ خالی دامن اے اللہ مت لوٹا دینا، اے اللہ جس مقصد کے لیے اور جس نیک مقصد کے لیے یہ دامن پسارے ہیں تیرے سامنے ربا اے اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیجئے، حاضرین مجلس کی جو نیک تمنائیں ہیں اے اللہ ان تمام کی نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ حاضرین مجلس میں اے اللہ بہت سے بے اولاد بھی ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ بہت سے اولاد نڑینہ کے متمنی ہیں انہیں اولاد نڑینہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حاضرین میں جو اولاد والے ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو اے اللہ ہماری اور ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے مطیع و فرما بردار بنا کر تیرا بھی مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، تیرا بھی مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، تیرا بھی مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ ہماری مستورات ہماری مائیں اور بہنیں گھروں پر بیٹھ کر کے اللہ سن رہی ہیں، اے اللہ گھر کے کام کاج کر کے بھی اللہ وقت نکال کر کے سن رہی ہے، اے اللہ صبح سے شام تک اے اللہ ہمارے انتظامات کے اندر وہ بیچاری لگی ہوئی ہے، اے اللہ ان کے ان انتظامات کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی ان تیاریوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ صنف نازک ہے اس بنیاد پر اے اللہ تیری عبادت میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے اے اللہ ان کی کوتاہی کو درگزر فرما کر اے اللہ شان کریمی اور رحیمی سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کی بھی کچھ آرزویں ہوتی ہے، اے اللہ ان کی بھی کچھ تمنائیں ہوتی ہے، اے اللہ ان کی آرزویں اور تمنائیں بھی پوری فرما دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے، اے اللہ بار بار زیارت مقدر فرما کر اے اللہ تیرے گھر کا مقبول طواف نصیب فرما دیجئے، اے اللہ روضے رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ہم سب کو بار بار سعادت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ابھی جس جوان کو تیری آغوش میں اے اللہ تیرے حوالے کیا ہے اے اللہ اس جوان کی مغفرت فرما دیجئے، اس کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ جوان تھا اور تجھے ہی سے اس کی حکمت معلوم تھی، اے اللہ تو ہی مصلحت کو جانتا ہے، تو نے جو کچھ بھی کیا اے اللہ تیری نظر کے اندر یقیناً یہ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اے اللہ گھر کے اندر ایک غمی سا ماحول رہتا ہے، اے اللہ پسماندگان کے اندر ایک غمی والا ماحول رہتا ہے، اللہ صبر جمیل نصیب فرما دیجئے، صبر جمیل نصیب فرما دیجئے، اس جوان کی بنیاد کے اوپر گھر کے افراد کے اندر جو کھوٹ وہ محسوس کر رہے ہوں اے اللہ ان کے دوسرے بیٹوں کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.